अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यकीनन आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी लाइफ भी अच्छी जा रही होगी। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। ये जो दौर है ये है टेक्नोलॉजी का दौर, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है फोकस करना। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे टास्क हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं जो हमें एक पॉइंट पर, एक नुक्ते पर फोकस करने की इजाज़त नहीं देता। हम हर थोड़े टाइम के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, फिर भी ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं कर पाते। चाहे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो, चाहे असाइनमेंट्स बनाने हो, चाहे होमवर्क करना हो, वो एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाते, जिनकी वजह से वो ज़्यादा टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको स्पेशली स्टूडेंट्स को 13 ऐसे टेक्निक्स बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, आप ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। इन 13 टेक्निक्स में जो लास्ट के 2 टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप 11 टेक्निक्स को फॉलो करें, लेकिन लास्ट के 2 टेक्निक्स फॉलो नहीं करेंगे तो ये जो 11 के 11 टेक्निक्स हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए हम अपने पहले टेक्निक की तरफ आते हैं। आप अपने पूरे दिन का जो टाइम है वो किस तरह गुजारते हैं वो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। इसलिए जो पहला टेक्निक है इसमें आपने 1 या 2 दिन लेना है, और इन दिनों में आपने ये देखना है कि आपका दिन भर का टाइम जो है वो किन कामों में गुजरता है। आपने अपने पूरे दिन के टाइमिंग को ट्रैक करना है कि कौन सा टाइम आप ज़ाया करते हैं और किस टाइम में आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव काम में सर्व करते हैं। और इस ट्रैकिंग से आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है, यानी जिस टाइम में आप सबसे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं, उसका भी पता चल जाएगा। अब जब आपको एक बार अपने रूटीन के बारे में पता चल जाएगा कि आप किस टाइम को किस टास्क में गुजारते हैं, फिर आपने एक रूटीन डेवलप करना है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट सुबह के टाइम पर बहुत अच्छा पढ़ सकता है, तो वो उस हिसाब से एक रूटीन सेट करेगा। वो रूटीन सेट करेगा कि सुबह स्कूल जाने से पहले, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं ये टाइम इतने घंटे पढ़ाई के लिए दूंगा। यह एक स्टूडेंट होता है जो लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उस टाइम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो वो रात के खाने के बाद अपना रूटीन सेट कर सकता है। एक बार रूटीन सेट करने के बाद अब आ जाते हैं कि आपने कौन सा टास्क करना है। तो उसके लिए आपने एक लिस्ट बनानी है जिसको आप टू डू लिस्ट कह सकते हैं। अब वो लिस्ट आप डेली बेसिस पर भी बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं या मंथली बना सकते हैं। इस लिस्ट में आपने वो टास्क लिखने हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी हो, जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, असाइनमेंट या होमवर्क के लिए फ़ायदेमंद हो, और इसमें उन टास्क को सबसे पहले रखना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने प्रायोरिटाइज़ करके एक टू डू लिस्ट बनाना है। जब आपका लिस्ट बन जाता है तो अब आ जाता है कि आपने जो पढ़ाई है वो करनी है एक मखसूस जगह पर, क्योंकि हर जगह पर आप सही तरह पढ़ाई नहीं कर सकते, चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते। तो अगर आप घर में हो तो घर में आपने एक स्पेशल जगह सेलेक्ट करनी है, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, शोर ना हो, उस जगह को आपने सेलेक्ट करना है। या अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो वहाँ पर एक जगह आपने सेलेक्ट करनी है। आप वो लाइब्रेरी सेलेक्ट कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी के बाहर आप घास पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। तो वो स्पेशल जगह आपने सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अब जगह आपने सेलेक्ट कर ली, अब आ जाता है एक स्पेसिफिक टाइम का।
جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر بندے کے لیے فوکس کرنے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ صبح کے ٹائم پہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں, کچھ لوگ لیٹ نائٹ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں, کچھ لوگ دوپہر کو زیادہ فوکس کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس ٹائم کو سلیکٹ کرنا ہے جب آپ سب سے زیادہ فوکس کر سکتے ہیں. آپ نے اب تک ٹاسک بھی سلیکٹ کر لیا, ان کو پرائورٹائز بھی کیا, پرفیکٹ پلیس بھی ڈھونڈ لیا, پرفیکٹ ٹائم بھی ڈھونڈ لیا. اب آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے دور رکھنا ہے. تو ڈسٹریکشن کا سب سے بڑا جو کاز ہے, سب سے بڑی جو وجہ ہے اس دور میں, وہ ہے موبائل فون. ایک ریسرچ میں کہا جاتا ہے کہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 15 منٹ میں کم سے کم 6 سے 7 مرتبہ اپنا موبائل فون چیک کرتے ہیں. اور وہ جو موبائل فون چیک کرتے ہیں اس میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہوتا ہے. وہ فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, واٹس ایپ وغیرہ کے نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. تو جب آپ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا اپنے موبائل فون کو سائلنٹ موڈ میں رکھیں. اور اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں تو اپنے موبائل فون کو اپنے آپ سے تھوڑا سا دور رکھیں. آپ ایک کمرے میں پڑھ رہے ہوں تو بہتر ہوگا موبائل کو دوسرے روم میں رکھیں. اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں تو بہتر ہوگا کہ جو موبائل ہے وہ سائلنٹ موڈ میں ہو اور بیک میں ہو. کبھی کبھار تیاری کے لیے ہمیں لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑتی ہے, انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر پڑھتے ہیں تو ڈسٹریکشن سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ براؤزر پر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ملٹیپل ٹیبس آپ اوپن کیے ہوئے ہوتے ہیں, ایک سے زیادہ ٹیبس اوپن ہوتے ہیں. جب آپ ایک سے زیادہ ٹیبس اوپن کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ ایک جگہ پر فوکس نہیں کر پاتا, آپ ملٹیپل ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتا. تو بہتر ہوگا کہ منیمم ٹیبس اوپن کریں, صرف وہی ٹیبس اوپن کریں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو, آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو. آپ جس ڈیسک پر کام کر رہے ہیں, جس ڈیسک پر پڑھ رہے ہیں, جس ٹیبل پر پڑھ رہے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا صاف ہونا چاہیے. آپ وہاں پر کتابیں پھیلا کے رکھتے ہیں, لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہوتا ہے, پینسل اور پین پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پیپرز پڑے ہوتے ہیں, تو اس سے بھی فوکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو جو ڈیسک اور ٹیبل ہے جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آرگنائز کر کے رکھیں, اس کو صاف ستھرا رکھیں, چیزیں اپنے مخصوص جگہ پر رکھیں, تو اس سے بھی فوکس کرنے میں آسانی ہوتی ہے. بہتر ہوگا کہ آپ ایسے جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر شور کم ہو, آوازیں کم ہو. لیکن ہر ایک کے لیے ایسا پاسبل نہیں ہے اور ہر ٹائم کے لیے ایسا پاسبل نہیں ہے. تو جتنا ہو سکے نوائز کو ریڈیوس رکھنے کی کوشش کریں. اپنی جگہ وہ سلیکٹ کریں جہاں پر نوائز کم سے کم آتا ہو, اور وہ ٹائم سلیکٹ کریں جہاں پر شور کم آتا ہو. لیکن کچھ لوگوں کے لیے ایسی جگہ میسر نہیں ہوتی ہے, تو اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ہیڈ فون کا استعمال کر سکتے ہیں, ایسے ہیڈ فونز جو نوائز کو کم کرتے ہیں. یا اگر آپ کے پاس ایسے ہیڈ فونز نہیں ہیں تو آپ نارمل ہیڈ فونز لگا کے اس پہ کوئی میوزک پلے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پڑھتے وقت میوزک کو نہ سنیں. اگر میوزک سننا بھی ہو تو لیرکس کے بغیر میوزک سنیں, صرف انسٹرومنٹل میوزک سنیں, جس سے آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. آپ کے ٹاسک جو ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ٹاسک ہو سکتے ہیں, تو بڑے ٹاسک کو ایک دم پرفارم کرنا اور اس پر فوکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بڑے جو ٹاسک ہوتے ہیں اس کے لیے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور آپ اپنے آپ کو زیادہ ٹائم کے لیے کنسنٹریٹڈ اور فوکس نہیں رکھ پاتے. تو بہتر ہوگا اپنے جو بڑے ٹاسک ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں تقسیم کریں, کیونکہ جب آپ چھوٹے ٹاسک میں اس کو تقسیم کریں گے تو چھوٹے ٹاسک کے لیے آپ کو کم فوکس کی ضرورت ہوگی, زیادہ ٹائم نہیں لیتا. اس لیے جب آپ چھوٹے چھوٹے ٹاسک کرتے جائیں گے تو آپ کا فوکس آگے پیچھے نہیں جائے گا, آپ ڈسٹریکٹ کم ہوں گے. جب آپ اپنے کام کو چھوٹے ٹاسک میں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹائم پر ایک ہی ٹاسک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے صرف اسی پر فوکس کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ FSC پری انجینئرنگ کی تیاری کر رہے ہیں ایگزام کی, تو آپ کو بایو بھی پڑھنا پڑے گا, فزکس بھی پڑھنا پڑے گا, انگلش اور کیمسٹری سب پڑھنا پڑے گا. تو ایک ٹائم پہ آپ سارے سبجیکٹ سلیکٹ نہ کریں, ایک ٹائم پہ ایک ہی سبجیکٹ سلیکٹ کریں اور اس سبجیکٹ کا آپ ایک چیپٹر سلیکٹ کریں اور اس چیپٹر کا صرف ایک ہی ٹاپک سلیکٹ کریں. تو اس سے فوکس کرنے میں آسانی ہوگی, اور اس طریقے سے جب آپ تیاری کریں گے تو آپ زیادہ اچھی تیاری کر سکتے ہیں.
اس کے بعد آخری جو 2 ٹاسک ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، آخری جو 2 ٹیکنیکس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ان ٹیکنیکس کو جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے آپ کے باقی ٹاسک کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو جو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں آپ بریک ضرور لے لیں۔ آپ مسلسل 4 گھنٹے تک پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ پہلے 2 گھنٹے تو صحیح طرح فوکس کر پائیں گے، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے، بوریت کی وجہ سے باقی جو 2 گھنٹے ہوں گے اس میں آپ زیادہ فوکس نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے ٹائم کے ساتھ ساتھ، یعنی ہر گھنٹے یا ہر آدھا گھنٹے یا ہر 20 منٹ کے بعد آپ نے تھوڑا سا بریک لینا ہے۔ اس بریک ٹائم پہ آپ نے جسٹ آرام کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری جو ٹاسک آتا ہے وہ آتا ہے اپنے آپ کو ریوارڈ دینا۔ جب آپ کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں، چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو، تو اس ٹاسک کی کمپلیشن کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا ریوارڈ دے دیں، تو اس سے آپ موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر جب آپ ایک چیپٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ ریوارڈ دے دیں کہ آپ 10 منٹ کے لیے کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، موبائل فون یوز کر سکتے ہیں، یا ایک ٹاپک کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دے دیں ریلیکس کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ تو ان 13 ٹیکنیکس کا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا تھا ان امپورٹنٹ چیزوں میں، غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں، تو وہ کم سے کم ہو جائے گا۔ تو آپ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، زیادہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ کنسنٹریشن اور زیادہ فوکس سے آپ کے زیادہ ٹاسک کم ٹائم میں کمپلیٹ ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان ٹیکنیکس کو فالو کریں گے اور کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ تیاری کریں گے، اور تیاری کے بعد ایگزامس ان کے اچھے ہوں گے اور ایگزام میں وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ تو ایک اور ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔